محمد منشا یاد محمد منشا یاد پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے ممتاز افسانہ نگار تھے۔ حالات زندگی: قومی نشریاتی ٹی وی چینل پر مقبولیت حاصل کرنے والے منشا یاد 5 ستمبر 1937 کو مغل شہنشاہ جہانگیر عرف شیخوں کے محبتوں بھرے شہر ایک قصبہ جنڈیالہ شیر خان پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ویسے تو آپ نے اپنے کریئر کے اعتبار سے سول انجینئر تھے۔ آپ کا اصل نام محمد منشا تھا۔ ادبی دنیا میں منشا یاد کے کلمی نام سے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا۔ پہلا افسانہ 1955 میں منظر عام پر آیا۔ یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے افسانے کی دنیا میں اپنے فن کا ثبوت دیا۔ منشا یاد نے اپنے افسانوں میں جن علامتوں کو جس طرح استعمال کیا ہے، انہیں سمجھنے کے لیے پڑھنے والے کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ان کے تمام افسانے ان کے اسی اسلوب نگارش کی کماز ہیں۔ آسانی سے قاری کی سمجھ میں آتا ہے۔ ان کے افسانوں میں خواب سراب، دور کی آواز، درخت آدمی، وقت سمندر، ماس اور مٹی، بند مٹھی میں جگنو، خلا اندر خلا، کچی پکی قبریں، ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ تک اور تماشا اعلیٰ ترین افسانے شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ نے کئی ناول اور یادگار ڈرامے بھی تحریر کیے، جن میں بندھن، جنون آواز، پورے چاند کی رات اور راہیں جسے ملک گیر شہرت حاصل ہوئی۔ منشا یاد پنجابی میں بھی اسی روانی سے لکھا اور اپنی تحریروں کا توازن برقرار رکھا، جیسے اردو میں۔ چنانچہ ان کے پنجابی ناول ٹاما ٹاما تارا کو انتہائی کامیابی کے ساتھ ایک ڈرامہ سیریل میں ڈھالا گیا، جو راہیں کے نام سے قومی ٹی وی چینل پر شائع ہوا۔ اعزازات: فن افسانہ نگاری میں ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے 2004 میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔ 2006 میں انہیں پنجابی میں بہترین ناول نگاری کا بابا فرید ادبی ایوارڈ بھی دیا گیا، جبکہ 2010 میں انہیں عالمی فروغ ادب ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی ایوارڈز حاصل کیے۔ تصانیف: افسانوی مجموعے: بند مٹھی میں جگنو، ماس اور مٹی، خلا اندر خلا، وقت سمندر، وگدا پانی، درخت آدمی، دور کی آواز، تماشا، خواب سرائے، ناول ٹاما ٹاما تارا، راہیں۔ متفرقات: محمد منشا یاد کے 30 منتخب افسانے۔ خاوند نقوی: محمد منشا یاد کے بہترین افسانے۔ امجد اسلام امجد۔ منتخب کہانیاں۔ وفات: منشا یاد نے 15 اکتوبر 2011 کو اسلام آباد، پاکستان میں وفات پائی اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔